لیکن شیخوپورہ سے میاں جاوید لطیف صاحب شیخوپورہ میں کیا سچویشن تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے عمران کا پروٹیسٹ روکنے کے لیے یہ جو بسنت کا ماحول بنایا، یہی عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے بقول احمد اویس صاحب کے؟ گزارش یہ ہے کامران شاہد صاحب، میرے انتہائی محترم ہیں احمد اویس صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ کا سوال جو تھا اس کے مطابق تو وہ نہیں آئے، مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لاہور کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ فیسٹیول نہیں تھا. پورے پاکستان میں آزادی تھی احتجاج کے حوالے سے، اور یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں تو مکمل آزادی تھی. اور میں آپ کو اگر مناسب سمجھے تو میں کلپ بھی بھجوا دیتا ہوں. پشاور میں زبردستی دکانیں بند کروانے پہ وہاں کے تاجروں نے پی ٹی آئی مرد آباد کے نعرے بھی لگائے اور جلوس بھی نکالا. یہ ہے حالت. وجہ کیا ہے؟ اب وجہ یہ ہے دو چیزوں کی کہ دیکھیں، سب سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی تحریکیں، اور خاص طور پر افتخار احمد صاحب بڑا ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں اور خود انوالو بھی رہے جی کہ یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں کبھی نہ لیڈرشپ اس کو کامیاب بنوا سکتی ہے اور نہ ہی صرف کارکن اس کو کامیاب کرواتا ہے، جب تک عام آدمی اس میں انوالو نہ ہو. اور آپ عام آدمی کو جب تک ایجوکیٹ نہ کریں، جب تک اس کو بتائیں نہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم مار کھا رہے ہیں یا یہ تحریک چلا رہے ہیں، اس وقت تک لوگ باہر نہیں آتے. اب ایک اور چیز ہے کامران صاحب، بدقسمتی سے یہ جب سارا کچھ لانچ کیا جا رہا تھا تو لوگ اگر اس وقت نہیں جانتے تھے تو آج جان رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب یا باجوہ صاحب وہ ان کا بسنت سے کیا تعلق جس ڈگر پہ یا جس لائن پہ، میری بات تو سن رہی ہے، پتنگ کی بات نہیں کر رہا میں، احتجاج کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احتجاج کیوں ناکام ہوا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوں ہٹ گئے پیچھے سے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک پرت اوپن ہوا تھا جب فیض حمید اور باجوہ صاحب کا ڈنکا جو تھا وہ پورے پاکستان میں سنا جاتا تھا. ان کی پالیسیاں دیکھی جا رہی تھی، اس کی پالیسیاں پہ ریاست چل رہی تھی. اور دوسرا پرت اس وقت اوپن ہوا جب عمران خان صاحب کو لایا گیا اور ان کی پالیسیاں قوم کے سامنے آئیں اور پاکستان کے اندر آج کے حالات پہنچے. اب بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ادوار یا وہ دونوں طاقتور شخصیات جن کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک آ گیا یا بگاڑ پیدا ہو گیا، اور آج کی جو رجیم ہے جس طرح وہ فیس کر رہی ہے پاکستان مخالف قوتوں کو یا انڈیا سمیت باقی مخالف قوتوں کو، لوگ اس پالیسی سے اطمینان کا اظہار اگر نہیں کر رہے تو کم از کم خاموشی سے دیکھ ضرور رہے ہیں. پوائنٹ آپ کا آ گیا. جنرل باجوہ کے متعلق اتنی گفتگو نہ کیا کریں، آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. آپ نے کھڑے ہو کر با ادب با ملاحظہ ہوشیار پہ ان کو ایکسٹینشن دی تھی. آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کے بجائے جنرل باجوہ آپ کی طرف آ جائیں. وہ جب پاور میں تھے اس وقت آپ کی طرف اس طرح نہیں آئے تو اب آپ ان کی جان کو روتے رہے بیٹھ کے، وہ چلے گئے. یار جو بندہ ریٹائر ہو جائے اس کے متعلق بات کرتے ہوئے عجیب بات لگتی ہے مجھے. جب وہ پاور میں تھے اس وقت تو آپ نے ایکسٹینشن دی. کامران ایک سیکنڈ دے دو بھائی کافی اس میں کیا ہے یار اس وقت بھی میری بات سن یار، بات سچی دل لگی کر. آپ بھی اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہی تھے میاں صاحب. آپ پوری سچی بات کیا کریں. اس وقت بھی جب وہ پاور میں تھے، جب ان کے ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا تو گجرانوالہ میں 5 نام کس نے لیے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میاں نواز شریف صاحب نے لیے تھے. میں مانتا ہوں یہ بات ہوا تھا، میں نے بھی تو انہیں کے مطلب. چلے ہم ابھی آگے آج پہ آ جائے. باجوہ صاحب از دا ہسٹری. اس طرح بات نہ کیا کریں. آپ نہیں نے ایکسٹینشن دی ہے نا ان کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنا پکے منہ سے آپ ان کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں. میاں صاحب میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں صرف. نہیں پکے منہ سے کچے منہ سے بات کر لیتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں. بدقسمتی آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ کل کو غلط نکلتا ہے. سر موضوع اب ذرا ہمارا چینج ہو جائے گا. میں ذرا پروٹیسٹ پہ رہنا چاہ رہا ہوں. ہم مل کے بعد میں تبرہ کر لیں گے. آپ نے جتنا کرنا ہے. کامران صاحب، آصف منیر صاحب آج کے جو آرمی چیف ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کا
کس نے فیصلہ کیا تھا؟ کیا پورا پاکستان جو تھا دوسری طرف تھا اور نواز شریف اکیلے نہیں تھے؟ اس کا بھی کریڈٹ پھر دیں۔ وہ تو بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ آج موضوع ہے اس بارے میں بات کرنے کا، ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کا تو بہت بڑا رول ہے اس پہ۔ اچھا جی